بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ چند بیسک انسٹرکشنز ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ وظائف کے ساتھ ساتھ یہ انسٹرکشنز بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی، اور عمل کی ترتیب اور عمل کی اجازت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلی بات اس عمل کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز کے پابند ہوں۔ اگر 5 وقت نماز کی پابندی نہیں ہے تو وظائف کا آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہونے والا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے وظائف میں بیسیکلی آپ نے صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، یا قرآن پاک کی کوئی آیت یا قرآن پاک کی کوئی صورت ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے پڑھنا یا سننا ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اگر پڑھنا چاہیں ساتھ تو پڑھ بھی سکتے ہیں، سننا چاہیں تو صرف سن بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے۔ یہی ہمارے وظائف کا بیسیکلی سیٹ اپ ہے، اور اس سے اجر بھی ملتا ہے، الحمدللہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ ویسے اگر دنیاوی کسی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرتے ہیں اس کا اجر نہیں ملتا، لیکن اس ذکر سے، ذکر بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے، اور اللہ رب العزت مسائل کو بھی حل فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو وصیت فرمائی تھی، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم نے اپنے نبی کی آخری وصیت کو بلا دیا، اب اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ جو لوگ خاص طور پہ گھر میں ٹینشنیں اور پریشانیاں اور ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، شوہر کا کام نہیں ہو رہا، وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، باہر سے غصے میں آتے ہیں، ہم پہ غصہ اتارتے ہیں، ساری چیزیں، تو اس کی سب سے مین وجہ وہ نماز ہے۔ نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، لیکن نماز کی پابندی نہ کرنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے، اور وہ تنگی ہر بندے کو پریشان کرتی ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں معیشتاً ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، پھر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس تھوڑا ہوگا، اور جتنا ہوگا وہ پورا نہیں آئے گا۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرا کام، کیونکہ وظیفہ تو بہت آسان ہے، آپ نے بس سننا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھنا ہے، اور دعا کرنی ہے۔ دوسرا کام ہے کوئی بھی عمل، اس کے شروع اور آخر میں درود پاک کی کثرت، کم از کم 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 مرتبہ، 33 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ درود پاک ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا کام وہ دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کوئی بندہ جو یہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں، یہ واحد وہ بندہ ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے کچھ درجات ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے مانگنے والے پر، وہ اللہ سے کیسے مانگ رہا ہے۔ قبول ضرور ہوتی ہے یا فوری ہو جاتی ہے، پہلا درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں ہوتی، کچھ وقت کے بعد ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی طرف آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا فلاں کام بن جائے، مجھے وہ میرے پیسے مل جائیں، اتنا میرا جو ہے وہ میرا ہاتھ آسان ہو جائے، اور مجھے اتنا فائدہ ہو جائے، اتنا پروفٹ مل جائے، میرے بزنس میں یہ ہو جائے، دعائیں کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فاقوں پر آنا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کی وجہ سے اس کے اس نقصان کو روک دیا،
یہ کہتا پھرا ہے او جی میں نے تو بڑی دعائیں کی تھیں، مجھے فائدہ ہی ہو جائے، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں۔ تو یہ ہم عمومی طور پہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، کوئی چیز جسے تم بہتر سمجھتے ہو اللہ رب العزت اسے بہتر نہیں سمجھتے، اور بعض اوقات تم جسے نقصان دہ سمجھتے ہو اللہ رب العزت اسے تمہارے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم تو بالکل لا علم ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، لیکن کم از کم ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دعا کے حوالے سے میں عرض کرا تھا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہٹا دیتے ہیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو دعا وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ان کا اجر قیامت کے دن عطا کریں گے بندے کو، اور قیامت کے دن وہ بندہ جب اللہ رب العزت سے ان دعاؤں کا اجر حاصل کرے گا تو وہ بندہ خواہش کرے گا، وہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دو تین چیزیں یہ بیسک تھیں، ان پر عمل کرتے ہوئے آپ وظائف کریں۔ میرے چینل پر ہر اپلوڈ ہونے والا وظیفہ وہ ذکر ہے، ذکر کر کے پھر آخر میں دعا کر کے پھر درود پاک پڑھیے گا 3 بار یا جتنی دفعہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں۔ اور اگر وظائف کر کے بھی آپ کو اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آئے تو ایک بار چینج یور لائف کورس جو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کروایا جاتا ہے، وہ چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت اس سے زندگی بدلتے ہیں، اور جن ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم مصیبت، پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اعمال درست ہو جاتے ہیں، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے اس کورس کے کرنے سے۔ تو ابھی انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، آپ اس سورہ مبارکہ کو سنیے گا اور اس کے بعد پھر آپ دعا کر لیجیے گا، ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جیسے ہی سورہ مبارکہ مکمل ہوگی ویڈیو ختم ہو جائے گی، آپ آخر میں دوبارہ دعا کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية